वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ऑफ कोर्स ये मेरा सेकंड सेगमेंट है और हम बात करेंगे डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो फ्लर्ट पे काम करेंगी और कुछ काम तो कर रही हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रही हैं और वो सिर्फ बातें कर रही हैं। बड़ा दुख होता है, कहते हैं कि जब कोई डिज़ास्टर अपने मुल्क में, क्योंकि हम लोग एक कौम है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा एक नेशन बनाने की कोशिश की है, कौम बनाने की कोशिश की है, लेकिन जब भी कोई अल्लाह न करे नगानी आफत आती है तो हमारे अंदर एक तमाम लसानियत को हटाकर हमें एक कौम होना चाहिए, हो जाना चाहिए। उस वक्त सारी बातों को एक तरफ करना चाहिए ताकि हम पर दुश्मन ये ना कहीं आपस में लड़ें। लेकिन पता नहीं कहाँ पर ये कमी महसूस होती है कि इस जगह पर भी हम कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। यानी कि इस वक्त हमारे अपनों को हमारी ज़रूरत है, ये दूसरों की बात नहीं हो रही है। ये वो लोग हैं, ये वो किसान हैं जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, आज उनको हमारी ज़रूरत है। और हम जो हैं वो पार्टी खेल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मेरी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो कह रहे हैं मेरी पार्टी। आप ये समझ लें कि हम एक इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बाकी जजा सजा तो मेरा रब देगा। वो सब नज़र आ जाता है कि आपने क्या पॉजिटिव काम किया, क्या नेगेटिव काम किया, वो सब नज़र आ जाता है। लेट्स सी, ऑफ कोर्स मेरे पास एक पाकिस्तान की एक बड़ी माशाल्लाह मैं ये कहूँगी ऐसी पार्टी जिसने कई सालों तक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और ख़ास तौर पे मेरी इंस्पिरेशन है बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और रियली मैं सच कहूँ, आई फील वेरी प्राउड, शी इज़ प्राउड ऑफ पाकिस्तान। उसका मैं उनके लिए जो उनका मैं अल्फाज अगर इस्तेमाल करूँ तो कम पड़ जाएंगे। और हमें बड़ा प्राउड है पूरे पाकिस्तान में, तमाम यूँ देखा जाए वो हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान में, इस्लामी ममालिक में। और मैं ये कहूँगी कि रानी शहीद भुट्टो, रियली जो दुश्मन भी उससे इंस्पायर होता है। ये है बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कहानी। और फिर जब मैं उनके वालिद साहब की बात करूं तो वाकई में उन्होंने जो भी कुछ किया, उन्होंने सर झुकाया नहीं और कटा दिया, जैसे कहूँगी, झुकने नहीं दिया अपने आप को। उनके सारे काम अपने जगह एक मकाम रखते हैं। और मैं अभी भी कहूँगी कि अपोजिट पार्टी भी कहती है भुट्टो जैसा कोई नहीं। तो ये क्या बात है, कहाँ पर कुछ थोड़ा सा ये कहूँगी कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। हम तो चाहते हैं कि जो अच्छा काम करे वो हर साल ही प्रेजेंट हो, अरे आवाम की खिदमत है ना, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। और फिर मौका मिल जाता है अपोजिट पार्टी को, दैन हो ये कर दिया वो कर दिया, अरे कुछ अच्छा किया वो भी तो याद रखें। तो लेट्स सी, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आया कि ऑफ कोर्स अभी माशाल्लाह करंट सिचुएशन में पीपल्स पार्टी का भी एक भरपूर किरदार है और ये बिगेस्ट पार्टी है पूरे पाकिस्तान में और कई सालों तक उन्होंने बहुत अच्छा काम प्रेजेंट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी रह जाती है तो हम उसको इतना कैसे नेगेटिव ले लेते हैं, हम पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं, कुछ अच्छे कामों को भी फ्रंट पे ला सकते हैं। लेट्स सी, हम बात करेंगे उनके यहाँ पर सीनियर पर्सन रेलिवेंट टू पीपल्स पार्टी मौजूद है। आज हम उनसे थोड़ी सी चुपती गुफ्तगू भी करेंगे, पॉजिटिव गुफ्तगू भी करेंगे, तो वो क्लियर करेंगे कि फ्लर्ट पे उनका काम इस वक्त उनकी पार्टी किस तरह फ्रंटमैन, क्योंकि सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है और किसान जो अनाज लगाते हैं अब गरीब लोगों के घर चले गए, उनके माल मवेशी चले गए। अब इनका किरदार बिलावल भुट्टो का क्या है और इनकी पार्टी का क्या किरदार है वो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। आप भी लाइव हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी, यहाँ पर सीनियर पर्सन मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल से ज़रियाब टिवाना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आपने हमें ज्वाइन किया तो आज इंशाल्लाह आपके साथ जो गुफ्तगू रही है। और हमारी ऑफ कोर्स जहाँ पर मेल होता है वहाँ फीमेल ना हो, मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये करंट अफेयर नहीं है, ये गुड मॉर्निंग फ्रेश है, लेकिन हम चाहते हैं अपने दिल की बातें ज़रा उनसे भी सुने। और ऑफ कोर्स देखें, पार्टी में एक ख़वातीन अगर अपने आप को एक टाइम दे रही है ना अपनी पार्टी को, तो वो दिल से दे रही हैं, अपने घर को, अपने प्रोफेशन को और अपनी पार्टी को। तो पार्टी बनती है खून से, पार्टी बढ़ती है अपनी लगन से, जुस्तजू से, स्ट्रगल से। तो ख़वातीन को पीपल्स पार्टी ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, उनका एक कोटा रखा है, उनको रिस्पेक्ट दिए और उन्होंने भी
पार्टी के साथ सिंसियरिटी दिखाई है। उनमें एक सिंसियर पर्सन यहाँ पर मौजूद है और माशाल्लाह एक स्कूल को भी बड़ा ज़बरदस्त रन करती हैं, बच्चों को एजुकेशन देती हैं, प्रिंसिपल भी हैं, फाउंडर भी हैं, और यहाँ पर जो प्रेजेंट करेंगे पीपल्स पार्टी को एज अ स्पोक पर्सन मुसरत नियाजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले मैं सर से बात करती हूँ, फिर आपके साथ ज्वाइन करते हैं। सर, सिंध ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, ऑफ कोर्स पानी बहुत आया, तो कुछ प्लानिंग आप लोगों ने की आपकी पार्टी ने? देखें, हमारे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी खुसूसी हदायत पे, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारे वज़ीर सेहत है हज़रत पीछे साहब, इनकी खुसूसी हदायत पे ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिक के जो प्रेसिडेंट हैं सुलेमान मेमन, और पीडीएफ के सदर हैं हमारे रहनुमा हैं डॉक्टर सलीम बलोच जी जी, और हमारे प्रोफेसर नासिर सलीम सेडल हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग इन NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनकी सुपरविजन में हम भरपूर काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग मीरपुर ख़ास के इलाके झुड्डो से हम आए और सारा डूबा हुआ, और कोटरी जुड्डो हमने वहाँ फ्री मेडिकल कैंप, फ्री अद्वियात और काफ़ी तादाद में हमने वहाँ राशन दिया, और तकरीबन 2700 की ओपीडी हुई है। जी हाँ, स्किन डिजीज़ हैं, डायरिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ ये फ्लड की वजह से हैं। और हमारी जो वज़ीर सेहत है और चीफ मिनिस्टर साहब, मैं अप्रिशिएट करूँगा उनको कि उनने खुसूसी तौर पे एक सर्कुलर भी निकाला है तमाम कराची के जो THOs हैं जी जी, और जितने MS हैं, कि जितनी फलाही तंजीमें, ये नहीं कि सिर्फ PP की जो ज़ेरी तंजीमें हैं वो नहीं, और सिंध पीपल्स पैरामेडिक नहीं, दूसरी भी जितनी भी तंजीमें हैं, वो अगर कहीं अपने बिहाफ पे, अपने ऑन पे, अपने विल पे अगर कहीं कैंप लगाना चाहते हैं तो वो अपने लेटर जमा कराएं और उनको जितनी मेडिसिन चाहिए उनको मिलेगी। जबरदस्त, ग्रेट, वाह भाई वाह। और आप यकीन करें, इतनी मेडिसिन थी कि हम हैदराबाद से टंडोमा में जान से जो एम्बुलेंस है वो भर के गई। कराची से हमारे प्रोफेसर नासिर सलीम साहब ने बहुत सारी मेडिसिन दी, हम डॉक्टर्स लेके गए, पीड्स जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं वो लेके गए, सर्जन लेके गए, न्यूरो के डॉक्टर लेके गए। अच्छा, तो काफ़ी काम किया है। अभी उससे पहले वाले में हमने लगाया बदीन में, अच्छा ठीक है, और उससे पिछले वीक में हमने सजावल में लगाया। अभी कमिंग वीक में हम लोगों ने कंडियारों में लगाना है, कमिंग संडे। इसका मतलब है कि मैं समझ रही हूँ ज़ोयाब साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त नीड है, ऑफ कोर्स पानी तो ठहरा हुआ है, लेकिन जो डिजीज अभी उभर रही हैं उनको आप ज़रा सा लोगों को एंटरटेन करें। अच्छा मैम, ऑफ कोर्स वहाँ पर कुछ खवातीन प्रेगनेंट्स भी थी, कुछ बच्चे, ज़रूरत है जिस कंडीशन में खवातीन थी, मैं कुछ मेरे पास एक आए हैं वीडियोज़ वगैरह भी आई हैं, उन खवातीन को, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है इस वक्त पार्टी के बिहाफ पे किस तरह केयर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभी बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि जिस तरह ज़रियाब कह रहा है कि उन्होंने अपने बिहाफ पे, जिस तरह पैरामेडिकल वालों का एक सिचुएशन थी, एक पार्टी, सारी बात है कि देखें, ज़रियाब या मुसरत न्याजी घर से कुछ नहीं करके जा रही है। पहचान पहले ही जो पहचान है वो पाकिस्तान, और उसके बाद अगर हमारी कोई पहचान है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आपने जिस तरह का खवातीन के लिए देखें, जिस तरह से मेडिकल्स के वहाँ कैंप लग रहे हैं, जिस तरह से हमारी खवातीन पर्सनली जा रही हैं, उन्हें हर तरह का राशन, उन्हें जो खवातीन के लिए चीज़ों की ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए, और आप क्या, पूरा पाकिस्तान, पूरी हिस्ट्री इस चीज़ से भरी पड़ी है कि शहीद बाबा से लेकर शहीद रानी तक, जब मेरी शहीद बीबी आती है, इक़्तिदार में आती हैं, तो वो जब आप प्रॉब्लम्स देखती हैं खवातीन का, तो वो खवातीन के लिए अलग जेल बनाती हैं, अलग यूनिवर्सिटीज़ बनाती हैं, वुमेन बैंक बनाती हैं। इसी तरह से किसी किस्म का हर्डल्स वो खवातीन को देखती हैं, तो वो ना सिर्फ हमने कंटिन्यू उसको किया, जब मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं अपने इक़्तिदार में और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, तो वो उस चीज़ को छोड़ते नहीं, कंटिन्यू करते हैं कि वो खवातीन जिनके पास ज़मीन नहीं थी, बेज़मीन थी, उन्हें
زمینیں الاٹ کی گئی, انہیں گھر الاٹ کیے گئے. ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے خواتین کو کیا دیا, تو وہی خواتین جو چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہا کرتی تھی تھر کے اندر, وہاں کی خواتین جو ہے نا ٹریکٹر ٹرالی چلا رہی ہیں. یہ سب کچھ خواتین کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. وہیں کی ایک خاتون کو جو بہت غریب خاندان سے تھی, غریب خاتون تھی, پڑھی لکھی تھی, اس کو تھر ہی سے لے کر سینیٹر بنایا گیا تاکہ وہ لیجسلیشن میں, وہاں کے لیجسلیشن میں اپنا پارٹ پلے کریں, تاکہ وہاں کے جو پرابلمز یا کسی قسم کے مسائل ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ پرائرٹی پر اس کو سارٹ آؤٹ کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہمیشہ ہم پر تنقید کی جاتی ہے, اور ہم تنقید کو ویلکم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تنقید جو ہے نا صرف ہم اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے جھوٹ کے پلندے کچھ بھی کرتے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں سبھی عوام ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ جو پارٹی بہتر ہے, جو پارٹی آپ کو ڈیلیور کر رہی ہے, آپ اس کو ووٹ کی صورت میں ووٹ دے کر آپ ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور آپ ان کو ووٹ نہ دے کر ریجیکٹ کرتے ہیں. جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان کا حال سب کے سامنے ہے, اور ہم انشاءاللہ بھاری تعداد میں 2023 میں بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم پورے پاکستان میں سویپ کریں گے, اور انشاءاللہ شہید بی بی کے بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں گے. وہ ایک دیکھ لیجئے, ایک پہلے وزیر خارجہ تھے جو فون لائن پہ ممالک سے بات کیا کرتے تھے, یہ وہ شہید رانی کا بیٹا ہے جو پرسنلی ایک ایک ملک میں جا کر بات کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کر رہا مجھے قرضہ دو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری کیا ہیلپ کریں گے, جو ہمارے پر قدرتی آفت آئی ہے, آپ نے جو قرض دیا ہوا ہے اس میں ہمیں کیا بہتری ہمارے لیے کر سکتے ہیں, ہمارے ملک کو کتنا آپ قرضہ معاف کر سکتے ہیں. وہ اس اسٹرگل میں لگا ہوا, وہ اس اسٹرگل میں نہیں لگا ہوا کہ روڈوں پہ جلسے کر کے واہ نہیں کر رہا, لوگوں کو بلیک میل نہیں کر رہا, ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ڈیلیور کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی سبھی کبھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو دیں, ہم اپنے لوگوں کو نہیں دیتے. شہید محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اگر لائی پاکستان پیپلز پارٹی, تو انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ مسرت نیازی بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے, زریاب ٹوانا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے, سبھی کو کیوں دیا جائے. نہیں, انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹرز, جن لوگوں کو دینا تھا کہ وہ اپنے حلقے میں ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, نہیں, پورے پاکستان کے لیے. جب ہمارے لوگ اقتدار میں آتے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کھیلتے, ہم پارٹی نہیں کھیلتے, ہم عوام کھیلتے ہیں. اسی کا رد عمل ہمیں عوام پسند کرتی ہے, اور پہلے کی زیادہ نسبت انشاءاللہ ووٹ دے گی. اچھا, میں مسرت میم کی بات اس کو بالکل ایڈمٹ کرتی ہوں کہ یہ وہ صرف ایک خاص پارٹی جو ہے خاص لینگویج کے اوپر فوکس نہیں ہے, وہ سب کے لیے سوچتی ہے. اور اس کو میں اسی لیے ایکسیپٹ کر رہی ہوں کہ بی بی شہید نے, بے نظیر صاحبہ نے جو وومن بینک جو ہے انٹروڈیوس کروایا خواتین کے لیے, وہ صرف کسی خاص کے لیے نہیں, وہ سب کے لیے تھا. اور پولیس اسٹیشن وومنز کو جو کریٹ کیا وہ بھی انہی کی پریمیسز میں, ان سب کے لیے انہوں نے کیا. تو ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. آگے چلنے والے کس طرح چلاتے ہیں اگر بات کروں گی آف کورس ان کی پارٹی کی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ابھی کراچی کی بات کروں میں آپ ہی سے کوسچن, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے جس طرح بھی ڈیفینڈ کیا ہے اور اپنی پارٹی کی ایک پازیٹیو امیج کو بہت اچھی طرح دکھایا ہے, کراچی کو مینٹین کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح خوبصورت ہو جائے, کیونکہ سندھ پہ 95% پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے. تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا, آپ کا ہی ایڈمنسٹریٹر ہے, آپ کا کمشنر ہے, آپ کا جو ہے وہ ہر ایس ایس یو ہے, پولیس ہے, بہت کچھ جو ہے 95% دین یور ہولڈ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر کیوں نہیں ایسا کہ انٹرٹینمنٹ پلیسز ہوں, کلیئر ہو, بارشیں ہوتی ہیں تو ہم ڈوب جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے یار؟ دیکھیں سبھی آپ کا کوسچن بہت ریلیونٹ کوسچن ہے. بات دراصل یہ ہے کہ سبھی ایکچوئل پرابلم یہ ہے, ابھی آپ نے دیکھا وسیم اختر صاحب کو, وہ مستقل 4 سال اپنے اقتدار کے ساتھ چپکے بھی رہے اور مستقل یہ کہتے رہے کہ جی میں کچھ نہیں کر پاتا. ارے بھائی, جب آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کچھ نہیں کر پاتی ہیں, تو آپ اپنے پروڈیوسر کو یہ تو کہہ سکتی ہیں مائک آپ کا,
اور میں نہیں کر پاتی ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتی ہے نا, تو وہ اتنا بھی نہیں کر پائے عوام کے لیے. اب دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں جب وہ اقتدار میں, جب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو ان کا کوئی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, ان کا تعلق ڈائریکٹلی عوام سے. اور وہ یہ چیز دیکھیں, وہ چیز دیکھیں, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں لالو کھیت میں کام کیوں کروں, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں یہاں آ کے لیاری میں کام کروں گا, ملیر میں کام کروں گا, ہمارا ووٹ بینک, نو نیور. وہ دیکھیں طارق روڈ پہ وہ آ کے اگر اوور ہیڈ برج بنتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ طارق روڈ پہ میں نے سٹارٹ کیا, تو طارق روڈ پہ مجھے اچھے سے یاد ہے بارش آئی تو میری گاڑی جو ہے نا آج تک وہ نہیں بن سکی, اس کو سیل آؤٹ کرنا پڑا کہ وہ آدھی سے زیادہ ڈوب گئی اس میں. کوئی راستہ کراچی میں مجھے نہیں مل رہا تھا کہ میں اپنے گھر تک جا پاتی. لیکن اب اگر بارش ہوتی ہے تو یہ چیز تو تھینکس فل ہونا چاہیے ہم جیسے کراچی کے لوگوں کو کہ وہ شخص نہ صرف وہ بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز, ایم پی ایز, پولیٹیکل ورکر روڈوں پہ موجود رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے پانی نہیں تھا. اور دیکھیں ہمارے پاس بھی سی ایم صاحب بھی تھے, مراد صاحب, وہ بھی ہمارے پاس محدود وسائل کے اندر کام کیا, وہ چیز اس طرح سے نہیں. لیکن میں یہ چیز کبھی نہیں کہتی نیور ایور کہ میں یہ کہوں کہ ہم 100% ہم نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ندیاں نہیں بہا دی شہد کی یا دودھ کی, بالکل کمی ہے. اس کو بہتر پاکستان پیپلز پارٹی ہی اپنے جو قائد ہیں, اپنے جو چیئرمین ہیں, ان کے ویژن کو لے کر, اپنی شہید بی بی کے ویژن کو لے کر چلیں گے. دیکھیں ایک چیز مجھے یہ سبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. میں ان عقل کے اندھوں کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایم این اے اگر لیاری کا ہے, ایم پی اے اگر لیاری کا ہے, اگر ایم این اے پی ایس 108 کا ہے, اور ایم این اے ہے این اے 240 ہے, 241 جو بھی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ ایم این اے ایم پی اے کو جو فنڈ ملتا ہے وہ اپنے حلقے میں اس کو استعمال کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایم پی اے اگر ہے تو لیجسلیشن کریں گے, لیکن جو فنڈ ہے وہ اپنے علاقوں میں کریں گے. یہاں پہ تو 35 سال تک ان لوگوں کی اجارہ داری رہی جس کی اجازت کے بغیر جو ہے نا سپریم کورٹ کا جو چیف ہے وہ بھی ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتا تھا. یہی خان صاحب جو ہے فرماتے تھے کہ جی میں کراچی آ رہا ہوں, تو کراچی ان کی اجازت کے بغیر یہ خان صاحب قدم نہیں رکھتے تھے, جن کو خان صاحب نفیس لوگ کہتے تھے, وہ قدم نہیں رکھ سکتے تھے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہاں پہ 5 منٹ تو بہت دور کی بات ہے, 1 منٹ میں ٹرانسپورٹ بند, تو اٹس مین غریب لوگوں کی جن کی قسطوں کی گاڑیاں ہوا کرتی تھی, غریب شخص ہے وہ اپنی گاڑی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا. گاڑی تو چھوڑیں جی, وہ تو مل جاتی ہے, لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے کیوں کہ آپ باہر کیوں نکلے. تو یہ کوسچن کبھی ان سے نہیں ہوا. ہم سے ایک نہیں 1000 دفعہ یہ کوسچن کیے جائیں, ہم بالکل جواب دہ ہیں اس کے, اور انشاءاللہ پراپر وے میں الیکشن اگر ہوتے ہیں ہمارا میئر بنتا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں, کراچی کی ہسٹری میں, سندھ کی ہسٹری میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ ناظم کہہ لیں یا آپ اس کو ایڈمنسٹریٹر پہلی دفعہ وہ لگا ہے کیونکہ گیپ ہے کوئی ہے نہیں, تو یہ چیزیں کہہ دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں, لیکن پھر کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جان بوجھ کے یہاں کام نہیں کرتی ہے کہ انہیں ووٹ نہیں ملتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیں ابھی 1 سال پہلے ہی ان کو چارج ملا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا ایڈمنسٹریٹر, اس لیے کہ وہ عوامی ایڈمنسٹریٹر ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پانی کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی, وہاں جہاں سبھی, آپ کا بھی گزر پورے کراچی میں ہوتا ہے ماشاءاللہ, کراچی کی بیٹیاں بار کراچی کی ہیں آپ جی, اس کراچی کے اندر جگہ جگہ جو ہے نا پائپ لائنز کی جال بچھے پڑے ہوئے, جگہ جگہ روڈ کو مطلب اس کے پر جو ہے نا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ بہتری آئے گی, میرے رب نے چاہا تو کراچی کو میرا چیئرمین ہی پیرس جیسا ہی بنائے. انشاءاللہ جانے اللہ خیر کریں گے. یہ سوچ اچھی ہے اور ہمیشہ سوچ اچھی رکھنی چاہیے. ہمارے درمیان کالر ہیں, ہمارے درمیان حسین طیبور صاحب ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم بھائی, کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک تھا جی. یہ بتائیں کراچی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا 95% ہولڈ ہے,
تو اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارا کراچی پیرس جیسا لگے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے, یا امید پہ دنیا قائم ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ سب سے پہلے آپ اکانومی کو پکڑیں گے کہ ملک میں اکانومی کی کیا سچویشن ہے. اس کے بعد آپ کراچی کی ایک انالیسس کریں گے کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے. یہاں پہ جیسے پورے ملک میں غربت ہے ایسے ہی کراچی میں غربت ہے. یہ الگ بات ہے کہ کراچی جو ہے وہ کیپٹل ہے پاکستان کے ریونیو کا, اور یہاں پہ آپ جتنا لگائیں گے نا وہ نظر کم آتا ہے, کیونکہ شہر اتنا بڑا ہے, اس کی آبادی اتنی بڑی ہے, اس کے ریسورسز اتنے بڑے ہیں کہ وہ ان کو آپ میٹ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں مرتضیٰ وہاب ینگ انرجیٹک ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. لیکن اب بات یہ نا کہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے. ہمارے جو عوام کا اس وقت رویہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ بڑے کم کرتے ہیں, افسوس کی بات ہوتی ہے. اچھا, اور جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, اگر کچرا کہیں پڑا ہو اس کو فوراً کرے, بھائی جہاں صفائی اس کو بھی کریں تو دوسرے لوگوں میں انکریجمنٹ آئے. ہم اچھے کام بچوں کے سامنے کیوں کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے سامنے ہم بری بات کیوں نہیں اوائڈ کر رہے ہوتے, اوائڈ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ اس سے سیکھے نہ, اس کو فالو نہ کرے. یہ ایسے ہی عوام ہے. عوام کے لیے اگر ہم میڈیا رول پلے کریں, کوئی اچھی چیزیں پازیٹیو پرویکٹیو چیزیں بھی شیئر کریں, تو یہ اس سے زیادہ جو ورسٹ سچویشن ہے نا وہ لاہور میں ہے. لیکن لاہور میں میڈیا ہاؤسز کم ہے کراچی کے کمپیریزن سے, یہاں پہ میڈیا ہاؤسز زیادہ ہے. اچھا, اور ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی بکتی ہے. پازیٹیو اگر بات کریں گے نا اس کو کوئی سنے گا نہیں. اچھا, کیونکہ ہر بندہ ہی پروفیسر ہے, ہر بندہ ہی کہتا ہے بھائی مجھ سے سیکھو, مطلب دنیا میں قابل ترین آخری آدمی آیا ہوں, آپ کہاں سے آ گئے. تو بات یہ ہے کہ اچھی باتیں پھیلانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں مرتضیٰ اچھا کام کر رہا ہے, ینگ انرجیٹک ایڈمنسٹریٹر. ہاں غلطیاں خامیاں بھی ہیں, وہ یہ کہ اوور آل پورے پاکستان میں ہے, وہ چاہے پشاور کیوں نہ ہو, وہ پھر ٹرین کا منصوبہ ہو, کوئی بس کا منصوبہ ہو, وہ ساری جگہ پہ ہیں. لیکن میرا یہ مقصد ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم پرویکٹیو اپروچ رکھیں اور جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو اپریشیٹ کریں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ اور بھی اچھی کریں. بالکل صحیح کہنا. اچھا حسین, ابھی حسین تیبو میرے ساتھی ہیں. حسین یہ بتاؤ, جیسے ابھی ماشاءاللہ اسپوک پرسن مسرت نیازی ریپرزینٹ آف پیپلز پارٹی, اور یہاں پر زریاب جو ہیں وہ ٹیوانا صاحب جنرل سیکریٹری ہیں ریپرزینٹ آف پیپلز پارٹی. میں آج اسپیشل ٹاپک کیا کہ بھئی ہم لوگ کوئی پازیٹیو کیوں نہیں, آپ لوگوں کی جو ورکنگ ہے جو آپ نے کیا, ایسا تو نہیں ہے نا ایک 95% جن کا ہولڈ ہو سندھ میں انہوں نے کبھی کوئی پازیٹیو کام نہیں کیا, ورنہ وہ تو چل ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ جس طرح آپ نے مرتضیٰ وہاب کا جو مینشن کیا ہے, اس میں کوئی دوران نہیں ہے. ہی از اے نائس پرسن, انہوں نے بہت اچھا ورک کیا اور بہت ہر جگہ کو کوئی کلاسیفیکیشن نہیں کی, جہاں ضرورت ہوئی وہ پرسن وہاں پر موجود ہمیں نظر آئے. اور ابھی جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اور بارشیں بہت ہوئی ہیں تو وہ بند ہو کے نہیں بیٹھ گئے, وہ ہر جگہ پہنچے, انہوں نے ہر اپڈیٹ کی میڈیا پر بھی. تو ابھی میم جیسے بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی لیگ کہاں ہوتی ہے جبکہ بہت اچھا کام کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, بہت اچھا کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوکل گورنمنٹ کو اور اسٹرینتھن کر دینا یہ اور بہتر ہو جائے گا. اگر دیکھیں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, میں بینگ ایز اے اینالسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ میری پورے میجارٹی سندھ میں ہے, دیکھیں جو ایم این اے اور ایم پی ہے نا اس کا کام گٹر اور نالا ٹھیک کرانا نہیں ہے, اس کا اس سے اپنا کام کروائیں. آپ ڈیموکریسی کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا بھی پاور کھینچ کے نیچے لے جائیں وہ ایکسیسیبل ہوتا ہے. جو لوکل گورنمنٹ ہے, میں کہتا ہوں یہ ویکنیس ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو فوری طور پہ اسٹرینتھن کیا جائے. جو آپ کے حلقے کا کاؤنسلر ہے وہ ڈپٹی کمشنر سے, اور جو آپ کا ڈی پی او ہے یا آپ کا اے سی ہے یا آپ کا تحصیلدار, اس سے بہت اچھا کام کرے گا, کیونکہ وہ عوام کو جواب دہ ہوگا اور اس کو کل عوام میں جانا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں لیک اس بات پہ پیپلز پارٹی کرے گی کہ پیپلز پارٹی اپنے فنڈ جو ہے وہ خان صاحب کا منشور بھی یہ تھا کہ جی ایم این اے اور ایم پی اے تو لیجسلیشن کرتا ہے تو آپ اس کو فنڈ کیوں دیتے ہیں, پھر بعد میں آ کے انہوں نے فنڈ دیے. تو یہ غلط بات ہے. آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کریں,
141A को आप इम्प्लीमेंट करें और काउंसलर के थ्रू काम करवाएं, रोड नाला बनाना MP MNA का काम बात नहीं। तो बिल्कुल Exactly. ठीक, बिल्कुल ठीक कही। थैंक यू सो मच, नाइस पर्सन। हुसैन तैयब हमारे साथ थे, बेहतरीन तज्जिया निगार माशाल्लाह। इन्होंने इंडिया से भी जब बात की तो उछाड़ पुछाड़ कर दी। आई फील वेरी प्राउड, यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। हुसैन तैयब द ग्रेट पर्सन। अच्छा जी, पाकिस्तान में मैं बचपन से देख रही हूँ जिना हॉस्पिटल एंड सिविल हॉस्पिटल एंड देन प्राइवेट हॉस्पिटल की बात मैं ये कहूँगी कि 80% जो है वो हमारी बीज एंट्री है, तो जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को जाती है। दो हॉस्पिटल्स के नाम है और डिजीज सीवियर कंडीशंस लोगों की बहुत ज़्यादा मैंने अपनी आंखों से रात को, मुसरत मैम इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने जो देखा मैं वो क्लियर बता रही हूँ कि लोगों को हॉस्पिटल के बाहर बेचारों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, चूहे भाग रहे दौड़ रहे हैं। आप क्योंकि हेल्थ से रेलिवेंट हैं तो किडनी प्रॉब्लम है, सिविल हॉस्पिटल्स के बड़े मैंने देखा वहाँ पर। तो एक और क्यों नहीं, 2-3 और बड़े हॉस्पिटल्स क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी गरीब आवाम या इंटीरियर सिंध से भी ट्रैवल करके यहाँ पर आती है, उनके पास कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और PR नहीं है बेचारे खाने को या अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। बेशक सिंध हुकूमत बहुत मेडिसिन हर चीज़ प्रोवाइड करिए, लेकिन कैपेसिटी बहुत कम है, तो क्यों नहीं इसके ऊपर आप लोग इम्प्लीमेंट करते? देखिए, क्वेश्चन तो बड़ा ज़बरदस्त है। कैपेसिटी की बात यह है कि कुछ मेजर हॉस्पिटल हैं, जैसे जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, ज़माने से यही देख ज़माने से हैं, और ये अभी रिसेंटली कोई मेरा ख्याल है कि 8-10 साल हुए हैं सिंध के अंदर आए हैं डिवॉल्व होके। तो इस वक्त जिना हॉस्पिटल के अंदर जो काम हो रहा है, पहले बात कैपेसिटी की कर लें। कैपेसिटी की ये है कि पूरा कराची, पूरा सिंध, कश्मीर तक, ठीक है, बदीन, कोयटा, बलोचिस्तान, सारों के मरीज जिना हॉस्पिटल में आ रहे हैं। क्यों सर? आप वहाँ पर भी एक बीबी रानी शहीद के नाम जिना हॉस्पिटल बना लेना, वो यहाँ ना हमारा है ना। NICVD है, ओके, वो आर्ट ऑफ द हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान में, पूरी इंडिया से, डिफरेंट वर्ल्ड वहाँ से आ रहे हैं मामला जो है अपने कार्डिक मामला तय करने के लिए। लेकिन जो सिंध के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे पेंडिंग हैं। ओके, कुछ ऐसे सिंध गवर्नमेंट के नासिर अली शाह साहब, मैंने सुना था, मैं उनके साथ बैठा था, ही इज अ जेंटलमैन। अभी उसने रेड बसेस चलाई अगर आप देखें, हाँ माशाल्लाह, रोजाना देखती और बारिशें जब बहुत हो रही थी और मुझे अच्छा लगा, यकीन करें मैं रियली, जब लोगों को बड़े अच्छा लाविश, मैंने कहा यार चलो, तो ये नासिर हुसैन शाह साहब ने अगर उसके अंदर एक अच्छा एक किरदार निभाया, लोगों को फैसिलिटेट किया। और मैं डर गई थी, मैंने कहा यार बारिशों में ये ऑन हुई है कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन अभी भी माशाल्लाह लोगों को फैसिलिटेशन मिल रही है और ये पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव है। देखिए, हमारी जो लेडीज है, हमारी माई बहन है, आज टॉपिक ये है ना कि आप लोगों ने जो वर्किंग की है, देन हम उसको हाईलाइट तो करें। हमेशा लड़ते हैं, एक झगड़ते हैं, तो एक कुछ किसी ने ऐसा भी तो नहीं है कि कभी कुछ ना किया हो। तो आप सजेशन असल में हमारी जो आवाम है वो किसी हाल में भी खुश नहीं है ना ये भी एक चक्कर है, ये एक फैक्ट है। नवाज शरीफ आ गया तो कहते हैं जरदारी अच्छा था, जरदारी आ जाए तो कहते हैं ये अच्छा था, मतलब आवाम भी सच्चा प्यार नहीं मिला ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखिए नासिर साहब ने, अब जैसे हमारी जो लेडीज है, मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ, ये जो लोकल बसेस चलती थी जिसमें एक होल्ड है एक कम्युनिटी का, एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो वो आगे बैठने की जगह नहीं है, बदतमीजी, उस लेडीज कंपार्टमेंट में जेंट्स भी अंदर इन हो रहे हैं और धक्के भी लेडीज को लग रहे हैं। अगर ये नासिर हुसैन शाह साहब ने, और नासिर हुसैन शाह साहब किसके साथ अटैच हैं, किसके रहनुमा हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ठीक है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही मेहनत है, उनकी हिकमत अमली है कि एक ऐसी बस सर्विस चलाई है जो सिर्फ 50 रुपए में आपको कराची के उस कोने से दूसरे कोने पे एक लेडीज को ले जाती है और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ ले जाती है। इससे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नादान दोस्तों में डर लगता है, लेकिन और वो मौके की तलाश में, वो मौके की तलाश में कब इसको जलाया जाए ना, ये इसी चीज में है ना कि कब इसको जलाया जाए, हड़ताल की जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन देखें, नासिर हुसैन शाह ने घर थोड़ी लेके जाना है यार, आवाम के लिए यार, क्या बात करते हो। और अगर पीपल्स पार्टी ने ये इकदाम किया है, किसके लिए किया है? अब जिस आवाम के लिए किया है। और उसमें उस मर्द का सोचूं जिसकी अगर 40,000 या 30,000 जो भी सैलरी है, अगर उसको ये फैसिलिटेशन मिल रही है और इजीएस्ट वो कंफर्टेबल जोन में जा रहा है, तो उसके दिल से एक तो दुआ भी निकलेगी और वो देन रिकमेंड टू यार इस पार्टी ने कुछ बेहतर किया। और मैं ये कह रही हूँ, अगर ये हजारों की तादाद में या 100 की सैकड़ों में, अल्लाह पाक करे कि ये हमारे पूरे कराची को जो है ये बसेस प्रोवाइड हो हर जगह पर। नहीं, आप पता है, देखिए अब मैं आपको बताऊं कि जहाँ से जिस तरह से मैं आ रही होती हूँ, लोग आ रहे होते हैं, तो मुझे अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक तकरीबन सुबह 1.25 घंटा लगा।
اچھا لوگ اس کو بیئر کیوں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اورنج لائن ڈل کر جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ سگنل فری کوریڈور بن گیا. سگنل فری کوریڈور. خیر سگنل فری تو پاکستان پیپلز پارٹی نے شارف فیصل کو اسٹارٹنگ میں بالکل بنایا. وہ بھی ایک اس کے علاوہ اورنج لائن بھی چلی جا رہی ہے جو مطلب ماڈل سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اس وقت, اور وہ جاتی جاتی جو ہے نا آپ کو پورا سپر ہائی وے اور دین مختلف روٹ سے ہوتی ہوئی وہ جائے گی, اور اس پہ بھی میں سمجھتی ہوں 40 to 50% تقریباً کام ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو نادان دوست ہے وہ جو کچھ کرتے رہیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر کے, تو وہ ہم خواتین اکثر کہتے ہیں نا میں نے یہ کام کرنا ہے اور تمہارے سینے پہ دال مونگ کی ڈلنی ہے, تو وہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کر کے نا وہ ان کے سینے ٹھنڈے کر دے گی, اور نادان دوستوں کو شاید جو ہے نا اس سے اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں ہمارا بہترین دوست نادان دوستوں کو خوش نہیں کرنا, دیکھیں ہمارا بہترین دوست ہے عوام. اوکے گڈ. اور جب ہم نے عوام کو خوش کر لیا, ان کے دل جیت لیے تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی, اور اپنی عوام کو جب جیت لیا تو سمجھ لو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی. جب پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن گئے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو وہ اپنے نانا کے اور اپنی والدہ کے ویژن کو لے کے چلیں گے, تو ادھر ادھر کے جو دشمن ہیں, جو نادان دشمن ہیں, وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے, وہ اس چیز کو کامیاب نہیں ہونے پا رہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب بی بی کا بیٹا آئے گا تو وہ یقیناً اپنے نانا کی اور اپنی والدہ کے مشن کو پورا کرے گا. جب وہ مشن پورے ہوں گے تو یہ لوگ جس طرح کہتے ہیں نا بھٹو زندہ کیوں ہے, تو انہیں پہلے بھی پتا ہے بھٹو زندہ کیوں ہے, اور پھر فردر انہیں پتا چلے گا کہ آنے والی نسل دیکھیں, اگر میرے ہاں بیٹا میرا ہے, جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوتی ہیں تو وہ جیے بھٹو نہیں کہہ پاتا تھا صحیح معنوں میں. آج وہ ماشاءاللہ 17 سال کا اگر ہو گیا ہے تو وہ لڑ جھگڑ کے اپنے کالج میں بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے جیے بھٹو اس لیے نہیں, اس لیے انہوں نے بھٹو کو نہیں دیکھا, انہوں نے بیوی شہید کو اس طرح سے نہیں دیکھا. تو جنہوں نے بی بی صاحبہ کو اور میرے بانی فاؤنڈر شہید بابا کو نہیں دیکھا, وہ جب بلاول صاحب کو دیکھیں گے ان کی طرح کام کرتے اور جو ان کے نقش قدم پر چل کر وہ کام کر بھی رہے تو انشاءاللہ وہ منہ کی کھائیں گے. بالکل. اچھا جی, جیسے میں ان کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی کہ وہ ان کا عکس ہے اپنی والدہ کا, اور ان کی سوچ بڑی اچھی ہے, پازیٹیو ہے, وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آف کورس بہت ساری چیزیں تھوڑی مس مینیج ہوتی ہیں کیونکہ ہر پرسن, ہر زبان کا ہر لوگ ہوتا ہے, اور کسی کے دل میں جیسے بھٹو صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں زندہ, ان کے رولز ریگولیشن, ان کی لائف اسٹائل اور ایک اسٹینڈ اوور لینے والی ایک پرسنالٹی تھے وہ, اور وہ ڈٹ جاتے تھے. اور پاور ٹاؤن میں ہمیں بنایا انہوں نے, ہمیں ایٹم بم کی کریشن اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایک خاص کردار نبھایا, اس کا میں کہتی ہوں صرف ہم لوگ ہی نہیں, ہماری اپوزیشن نہیں, پوری دنیا اس چیز کو ایڈمٹ اور ایکسیپٹ کرتی ہے, اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے. میں یہ دیکھوں گی کہ اگر ہم لوگ کبھی بھی بھٹو کا نام لیتے ہیں تو آئی فیل ویری پراؤڈ, ہمیں اسے گلٹی فیل نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو بھی کام کیا بہت پریزنٹیبل کیا, اور وہ بڑی محنت کرتے تھے. ان کے بارے میں کبھی کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو کہتے تھے ان کو نیند نہیں آتی تھی, تو وہ اچھا کسی کو ابھی جیسے دیکھیں بلاول صاحب کا نام لے رہے ہیں تو بلاول صاحب کو کوئی پیسوں کی کمی ہے, کوئی کسی کنٹری کی کمی ہے, کسی فیم کی کمی ہے, وہ کیوں ہم عام عوام کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ وہ کس کے نواسے, وہ ہیں بھٹو کے نواسے, وہ کس کے بیٹے ہیں, وہ شہید رانی بے نظیر کے جو ہیں وہ لال ہیں. تو اسی لیے ان کے اندر جو ایک پازیٹیوٹی ہے, جو عکس ہے, وہ اپنی والدہ کا ہے, اپنے نانا کا ہے, تو وہ اسی لیے ان کے اندر وہی. اور پیپلز پارٹی میں نے دیکھا ہے وہ ایک عام عوام کی پارٹی ہے, اور آتے ہیں پرابلمز آتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں ہوپ کرنی چاہیے, امید کرنی چاہیے کہ پازیٹیو کام ہوگا. اچھا میم, جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے اب آگے اسٹریٹجی کچھ کہتے ہیں کہ پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے, آپ لوگ آف کورس بیٹھتے ہوں گے, خواتین کے بارے میں آگے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے, فیوچر پلاننگ میں کیا ہے؟ دیکھیں خواتین کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو بھی اسٹیپ پازیٹیو اسٹیپ اگر کا دیکھیں, سب سے بڑا پازیٹیو اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اسٹوڈنٹ دیکھیں پی ایس ایف بنی, یس, اور اسٹوڈنٹس کو سیاست میں لانے والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی, ٹھیک ہے. خواتین کے لیے اگر خواتین یعنی کہ لیڈیز ونگ بنا
تو نصرت بھٹو صاحبہ نے اس کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلا اسٹیپ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا خواتین کے لیے, اور وہ اپنے گھروں سے اگر نکلی ہیں تو ان کا ایک ویژن دیکھیں, بی بی فاطمہ تو تھی سب کا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو سب سے پہلے مورل کردار ہمارا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم سیاسی انداز میں دیکھ لیں تو پھر جناح صاحب نے اپنی بہن کو فاطمہ جناح کو لیا, پھر یہ ہمارا رول ماڈل ہے. اور اگر ہم نے صحیح معنوں میں اسٹرگل کرتے ہوئے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے نہ جھکنے والی ایک ینگ بچی کو دیکھا, میری شہید, میری آپ کی, میں سمجھتی ہوں پورے پاکستان کی, اور ہر اس خاتون کی آئیڈیل جو اسٹرگل کرنا چاہتی ہے اور دشمن کے سامنے نہیں جھکنا چاہتی, وہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں. دیکھیں مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے, بڑی معذرت میں ایک ذاتیات پہ جا رہی ہوں, سبھی بیٹھی ہوئی ہیں, میرے سامنے کی بچی ہے, ٹھیک ہے. میں بتاؤں کہ یہ جب اپنے گھر سے نکلتی تھی, میں آج یہ ان کے جاننے والوں کو, ان کے سننے والوں کو بتا رہی ہوں, گھر سے نکلتی تھی تو ڈرا کے, نہیں نصرت باجی ایسا نہ ہو, میرے بھائی بہت غصے والے ہیں. دیکھیں وہ اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہیں نہ کہیں اس کے منہ سے بھی نکلتی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, کہیں نہ کہیں اس کی ایک آس, ایک امید شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. آہستہ چپکے وہ محنت کرتی رہی, اور اس صورت میں اسٹرگل کرتے کرتے اس کو اگر اللہ نے لائف پارٹنر دیا تو وہ بہت اچھا دیا, اس نے کہا نہیں کھل کے کام کرو, تو جب کام بندہ کرتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے. میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں, جس قبیلے سے, جس جگہ سے میرا تعلق ہے, زریاب آپ اچھے سے واقف ہیں کیونکہ زریاب میرے علاقے گئے, پاسبل ہی نہیں ہے, میرے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ میں گھر سے باہر نکل سکتی. اگر سبھی کو اچھے سے یاد ہوگا, اس وقت یہ چھوٹی تھی لیکن اپنی بڑی بہن میری دوست ہے بہت, عذرا باجی کے ساتھ, کیونکہ میں انہیں باجی کہتی ہوں, مجھ سے بڑی ہے, میں ان کو بہت وہ کرتی ہوں, تو میرے گھر آتے تھے تو میرے روم میں کافی بڑی ساری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر بنی ہوئی ہوتی, لگی ہوئی ہوتی تھی, اور میرے ہاں پرمیشن ہی نہیں تھی, مجھے پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی, میں صاف کہتی ہوں مجھے پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی, بڑی مشکل سے میں نے پڑھا, اور الحمدللہ جو پڑھا وہ بہت بہترین پڑھا, اور اس کا میں فائدہ بھی اٹھا رہی ہوں اور اپنی بچیوں کو بھی دے رہی ہوں ایجوکیشن کی صورت میں, ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا آئیڈیل تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, اور میں ان کی آئیڈیالوجی کو لے کر, ان کی آئیڈیلزم کو لے کے کہ نہیں بھائی, ایک پاورفل شخص جو ایک جے بھٹو کا ہو تو اس کو کوڑے مار دیتا تھا, اس کو کوڑے مارتا تھا, 100 کوڑے مار دو, 20 مار دو, 20 سے شروع ہوتا تو 100 پہ اور 200 پہ اس کا اینڈ ہوتا تھا. اس شخص کے سامنے ڈٹی رہی, اور اس نے کہا آپ کیا چیز ہو, میں اپنے بابا کے مشن کو لے کے چلوں گی. کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ تھی, تو بڑی مشکل سے 2 انگلیاں گزار کے شہید بابا ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو میں کیا دوں, میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں عوام کا ہاتھ, آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے. تو بی بی صاحبہ نے اپنے والد کو کہ ویژن کو وہ کس طرح لے کے چلی کہ وہ نیچے بیٹھ کر, وہ ٹھیلے والے کے پاس بیٹھ کر, وہ آتی ہیں جب آتی ہیں تو انہیں پتا ہے کہ آپ کو تھریڈز ہیں, وہ ٹھیلے پہ والے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ راتوں رات پتا ہے کہ جی تھریڈز بھی ہیں. اور جب بی بی تشریف لاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے, ہمارے ہزاروں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور سینکڑوں شہید ہو جاتے ہیں, لیکن انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ گھر میں بیٹھ جائیں گی تو میری شہید رانی, اس پہ میں قربان. وہ شہید رانی اٹھتی ہیں صبح کو اور جناح پہنچ جاتی ہیں, نہیں یہ میرے بچے ہیں, یہ میری عوام ہے, یہ میرے لیے آئے ہیں, اور یہ ان کو میں دیکھنے جاؤں گی. تو بی بی جیسے لوگ تو بہت کم پیدا ہوتے ہیں, اور ان جیسی اگر بیٹیاں اس ملک میں پیدا ہو جائے تو میرے ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بابا نے آپ کو یہاں ایٹم بم کا تحفہ دیا, ٹھیک ہے, آپ کی اور میری شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی جو ہے نا شناخت دی, یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. سبھی میں سے پروگرام کریں, آپ کا پروگرام کم پڑ جائے گا انشاءاللہ میرے اقدامات. یہ بات ہوئی نا میم, آپ کا بہت شکریہ زریاب صاحب, آپ کو بہت شکریہ. مسرت نیازی ہمارے ساتھ ہی زریاب صاحب تھے, دین ریپرزینٹ آف پیپلز پارٹی میں. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ رول ماڈل بنانا پڑتا ہے, انسپریشن کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. تو زندگی میں جو میرا اندھیرا ہوتا ہے نا, تو وہ جو انسپریشن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ایک روشنی ہوتی ہے, ہمیں وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے.
اور پھر ہم لوگوں کے لیے انسپریشن بنتے ہیں. ہر کامیاب خاتون ہو یا مرد ہو, اس کے پیچھے ایک اسٹرگل کی کہانی ہوتی ہے. مجھے بی بی ویسے ہی نظر آتی ہیں جب وہ اپنے بابا سے ملنے گئی, چادر اوڑی ہوئی دوپٹہ تو اپنے بیٹے کو لے کے جا رہی تھی. وہ کس جگر سے اپنے باپ سے ملنے جاتی, جبکہ اسے معلوم تھا میرے والد چند دنوں کے مہمان ہیں, لیکن ان کے بابا نے ٹرانسفر کی اپنی تمام فیلنگ کہ عام عوام کے لیے تم نے اٹھنا ہے. دین شی ٹیک اسٹینڈ اوور, کس کے لیے؟ ایک عام عوام کے لیے. اور کہتے ہیں جو دنیا سے چلا بھی جائے, اگر وہ واقعی میں جس نے کچھ عوام کے لیے کیا ہو, سنسیئرٹی دکھائی ہو, تو وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. تو اپنا بہت خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.